الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہمیں اپنا دین مرحمت فرمایا ہے، اور دین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہماری انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق ہو جائے۔ تو معاملات کے باب میں اللہ رب العزت نے ہمیں امانت داری کا حکم دیا ہے۔ ایک ایسا حکم ہے کہ اگر اس کی بجاوری ہو اور اس فریضے پر عمل ہو جائے، اللہ رب العزت اس کی برکتوں کا مشاہدہ دنیا میں بھی دکھائیں گے، آخرت میں بھی اجر کی صورت میں نوازیں گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک ادا کر دیا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، تو ان تحکموا بالعدل، تو تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک یقیناً بلا شبہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی تمہیں نصیحت کرتے ہیں وہ بہترین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے نعم ما، بہترین چیز۔ اللہ تمہیں اچھی چیز کی نصیحت کر رہے ہیں کہ امانت داری کا اہتمام کرو، اور چونکہ امانت کا معنی بڑا وسیع ہے، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ پورا پورا ادا کیا جائے۔ جس کا بھی ہمارے ذمے کوئی حق ہے اس کو پورا پورا ادا کرنا امانت داری کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی تھی۔ سارا مجمع ہی امین ہے، امانت دار ہے، اور ابتدا ہی سے تربیت فرمائی اور اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں تھے تو امین کہلاتے تھے، امانت دار۔ آپ کی یہ شان تھی، وصف تھا، امین، امانت دار۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کا حق ایسے ادا کیا کہ جب ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے جانے لگے تو کفار کی امانتیں بہت ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوائی ہوئی تھی۔ آپ چاہتے تو نکل جاتے، اور اگر خود واپس کرتے تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چھپ کر ہجرت کرتے ہوئے نکلے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کفار جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین کو تنگ کر دیا تھا اور آپ کو پریشان رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ان کا ذمہ دار بنایا اور تمام امانتیں ان کے سپرد فرمائی کہ ساری امانتیں ان تک پہنچا دی جائیں۔ خود امین بھی ہیں، امانت داری کی تربیت بھی فرما رہے ہیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اس آیت کے شان نزول میں یہ بات لکھی ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لائے. اس کے شان نزول کے اندر تفسیر میں لکھا ہے کہ بیت اللہ کی جو حجابت تھی، یعنی بیت اللہ کی کلید بردار جو لوگ تھے، چابی رکھنے والے، وہ عثمان بن طلحہ ہیں. ابناء طلحہ کا جو خاندان تھا ان کی ذمہ داری تھی، بیت اللہ کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی اور وہی دروازہ کھولتے تھے اور بند کرتے تھے. تو عثمان بن طلحہ خود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی تو مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا کہ آپ میرے بارے میں یہ حرص رکھتے ہیں کہ میں آپ کا متبع بن جاؤں، تابعداری کر لوں، کیسے ممکن ہے جب کہ آپ نے اپنے دین کے خلاف کیا اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، نعوذ باللہ. میں آپ کی بات ماننے والا نہیں. کہنے لگے کہ ہم ہر پیر اور جمعرات کو بیت اللہ کا دروازہ کھولا کرتے تھے، ہر خاص و عام بیت اللہ میں آتے جاتے. تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ آئے، ہجرت سے چند دن قبل کی بات. اجازت چاہی اندر جانے کی تو میں نے سختی کا معاملہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حلم کا معاملہ فرمایا. تشریف لے گئے، بیت اللہ میں واپس آئے اور فرمایا کہ عثمان ایک دن وہ بھی آئے گا، یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں یہ چابی دوں گا. عثمان بن طلحہ کہنے لگے میں نے ان سے کہا کہ وہ دن تو قریش کی رسوائی کا دن ہوگا، ذلت کا دن ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ دن قریش کی عزت کا دن ہوگا، وہ قریش کی بلند مرتبے کا دن ہوگا. فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عثمان بن طلحہ چابی لے کر بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے. آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا، انہوں نے زبردستی ان سے چابی کو لیا، بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا، آپ اندر تشریف لے گئے. جتنی دیر اندر رہے تو اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، بیت اللہ کی سقایا کی خدمت ہمارے ذمے ہے، پانی پلانے کی خدمت. ہم یہ چاہتے ہیں کہ حجابہ یعنی دربانی کی خدمت، چابی کی خدمت بھی ہمیں مل جائے، ہمارے لیے شرف ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ درخواست کی گئی تو جوف کعبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر یہ آیات نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر تشریف لائے. آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ ان کو بلایا گیا، آپ نے ان کو چابی ان کے حوالے کی اور ساتھ یہ بات فرمائی، خذھا خالدۃ تالدۃ ولا ينزعها منکم الا ظالم. یہ چابی اپنے پاس رکھیں، ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی اور کوئی ظالم ہی آپ سے چھین سکے گا. تو قیامت تک یہ چابی ان کے خاندان میں رہے گی. عثمان بن طلحہ چابی لے کر واپس پلٹے. خود کہتے ہیں کہ فنادانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دوبارہ بلایا اور فرمایا الم یکن الذی قلت لک، آپ سے میں نے کہا نہیں تھا ایک دن چابی میرے پاس ہوگی اور جس کو میں دوں گا، جس کو چاہوں میں دوں گا اس کو. تو جب انہوں نے یہ بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، تو جواب میں انہوں نے کہا بلا اشہد انک رسول اللہ، کیوں نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس موقع پر اسلام میں داخل ہوئے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. امانت دار ہونا مسلمان کی شان ہے. لا دین لمن لا امانت لہ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں امانت داری نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا یہود کا، اور ان کا شہر کئی قلعوں میں محیط تھا، ایک قلعہ نہیں تھا، کئی قلعے بنے ہوئے تھے، اور آپ نے جب ان کا محاصرہ فرمایا تو اس محاصرے کو 14-15 دن گزر گئے. ایک بکریاں چرانے والا غلام اسود نام کا، کالے رنگ کا بندہ، جیسے ایک بہت ہی کم پیشے کا آدمی اور کمزور آدمی معاشرے میں بے نام اس کو رکھا، اس کا نام ہی نہیں رکھا جاتا. رنگ کبھی کالا ہو تو کالا رکھ دیا، اسود کالا آدمی.
بکریاں چرانے والے غلام، حیثیت کے اعتبار سے کم پیشہ، صورت کے اعتبار سے بھی کم صورت کے آدمی، کپڑے بدبو والے، کمزور سے آدمی قلعے سے بکریاں چراتے باہر آئے تو یہ دیکھنے کے لیے آ گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ کون ہیں. تو صحابہ کرام کے پاس آ گئے، کہنے لگے تمہارے بادشاہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ سامنے جھونپڑی میں ہیں. تو کہنے لگے کہ میں ان سے مل سکتا ہوں؟ کہنے لگے چلے جاؤ ان سے ملاقات کر لو. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ سے آ کر کہنے لگے آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں. تو کہنے لگے کہ کیا میں اس مذہب میں داخل ہو سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرا چہرہ کالے رنگ کا ہے، رنگ بہت سیاہ ہے، کپڑوں سے بدبو آتی ہے، کیا آپ کے اصحاب مجھے قبول کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ایمان لاؤ گے اللہ تمہاری تاریکی کو نور سے بدل دیں گے، تمہاری بو کو خوشبو سے بدل دیں گے. اس موقع پر حضرت اسود اسلام میں داخل ہوئے رضی اللہ عنہ. اسلام میں داخل ہوتی ہے کہنے لگے یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ اس وقت نہ نماز کا حکم تھا موجود وقت میں، نہ نماز ہو رہی تھی، نہ کوئی روزہ تھا، نہ کوئی اور عمل تھا، جہاد ہو رہا تھا اس وقت میں. آپ نے فرمایا کہ تم جہاد میں شریک ہو جاؤ، لیکن یہ بکریاں دشمنوں کی ہیں جن کی تم لے کر آئے ہو، تم ان پر امین ہو، یہ واپس کر کے آؤ. ایک قلعے کا محاصرہ ہوا ہے، 14 دن گزر گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی تربیت فرما رہے ہیں، یہ بکریاں ان کی ہیں، بلا اجازت آئی ہیں، آپ یہ بکریاں واپس کر کے آئے. حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکریوں کو قلعے کے قریب لے جا کر ان کو ہنکایا، خود لشکر میں شریک ہو گئے اور اسی موقع پر شہید ہو گئے. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے شہداء میں ایک آدمی ایسے ہیں جو ہم میں سے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دیکھا تو حضرت اسود شہداء میں موجود تھے. آپ نے فرمایا کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریکی کو نور سے بدل دیا ہے اور ان کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی دی، امانت دار ہونا، جس کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے، اس کو امانت داری کہتے ہیں. یہ حق کاروبار کرتے وقت بھی، یہ حق عبادات کرتے وقت بھی پورا ادا کرنا امانت داری ہے. عبادات میں بھی امانت داری ہوتی ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے نماز پڑھی اور جلدی نماز پڑھی، رکوع اور سجدہ پورا نہ کیا. نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا لقد تففت، آپ نے اللہ کو حق دینے میں کمی کی ہے، اللہ کے حق میں کمی کی ہے، آپ نے تخفیف کی ہے، نماز دوبارہ پڑھیں. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لکل شیء وفاء وتطفیف، ہر چیز کے اندر پورا ادا کرنا بھی ہے اور خیانت بھی ہے. تطفیف کہتے ہیں اس کو، ناپ تول میں کمی کرنا. تو عبادات میں بھی پورا حق ادا کرنا امانت داری کہلاتا ہے. ناپ تول کے اندر، اپنے کاروبار اور تجارت کے اندر بھی پورا حق ادا کرنا امانت داری کہلاتا ہے. ویل للمطففین، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے وصول کرتے ہیں تو پورا وصول کرتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب لوگوں کو ناپ کر دیتے ہیں یا ماپ کر دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں اس میں کمی کر دیتے ہیں. اس کی کئی صورتیں ہیں. وزن میں کمی کرنا، چیز کچھ دکھانا دے کچھ دینا، یہ عمومی مزاج معاشرے میں بنا ہے، یہ خیانت ہے، تطفیف ہے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ان کو یقین نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن یہ اٹھیں گے اللہ کے سامنے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس رب کے سامنے کھڑے ہوں گے جو تمام جہانوں کا رب ہے. کیا یہ نہیں جانتے؟ یہ جو ناپ تول میں کمی کرنا ہے یا اشیاء میں ملاوٹ کرنا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازار کے معاملات میں بڑی گہری نگاہ رکھتے تھے، خود تشریف لے جاتے تھے، تاجروں کو دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منڈی میں تشریف لائے تو ایک آدمی گندم بیچ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اندر داخل کیا تو گندم اندر سے گیلی تھی۔ آپ نے فرمایا یا صاحب الطعام ما ھذا، اے گندم بیچنے والے یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اصابتہ السماء یا رسول اللہ، میرا کوئی قصور نہیں، بارش ہو گئی تھی گندم گیلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس گیلی گندم کو اوپر کیوں نہیں رکھتا تاکہ لوگ اس کو دیکھیں؟ پھر اس موقع پر وہ ارشاد فرمایا معروف من غش فلیس منا، جس شخص نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تطفیف، یہ جو تطفیف ہے، ناپ تول میں کمی کرنا یا وہ چیز دکھانا دینا کچھ اور، دھوکہ بازی اور خیانت کرنا، اس پر جو اللہ کی پکڑ ہے اور اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے، اقوام جس میں پکڑ میں آتی ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس قوم کا واقعہ ہمیں سنایا ہے، قوم شعیب علیہ السلام۔ یہ واحد قوم ہے جس کو 3 طرح کے عذاب سے پکڑا گیا ہے۔ ایک ہی وقت میں زلزلہ بھی تھا، ایک ہی وقت میں چیخ بھی تھی، اور ایک ہی وقت میں آسمان سے آگ برسائی گئی۔ یہ واحد قوم ہے، اور ان کا معمول شرک کے علاوہ ناپ تول میں کمی کرنے کا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، واللہ پاک نے ہمیں سنائی۔ ان کی دعوت یہ ہے اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، تم ناپ تول پورا دیا کرو، کمی نہ کیا کرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، صحیح ترازو سے تولا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ یہ شعیب علیہ السلام کی دعوت ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا، کاروبار میں دھوکہ دینا، کتنی بے چینی معاشرے میں ہوتی ہے۔ دکاندار سے چیز لیتے وقت بندہ پریشان ہے کہ یہ چیز مجھے صحیح دیں گے کہ نہیں دیں گے، جس کا تول صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہر شے کے اندر، چاہے بلڈنگ مٹیریل سے اس کا تعلق ہو یا اس کا تعلق کسی اور چیز سے ہو، خریدار پریشان ہے کہ یہ چیز مجھے صحیح ملی کہ نہیں ملی، اور پورے تول پر ملی کہ نہیں ملی۔ تو قوم کے لوگ آگے سے کہنے لگے، سرمایہ دارانہ ذہنیت۔ یاد رکھیے قرآن کی ایک ایک آیت کا تعلق ہمارے موجودہ معاشرے سے ہے، ہمارے موجودہ حالات سے ہے۔ اس کو پرانا قصہ مت سمجھیے گا۔ یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ یہ وہ بات ہے جو آج مغربی اقوام کہتی ہیں، یا دنیا کے اوپر جو سرمایہ دارانہ ممالک وہ جو بات کہتے ہیں، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے یہ بات کہی۔ اے شعیب، کیا تجھے یہ نماز بڑی اہتمام سے پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے استہزاء کیا ان کی نماز سے، مذاق کیا۔ تیری نماز ہمیں یہ کہتی ہے ہم اپنے آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیں، ملاوٹ کا، کمی بیشی کا طریقہ چھوڑ دیں؟ تیری نماز نے ہمیں یہ کہتی ہے۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مالوں میں جو چاہے مرضی کریں، مال ہمارا ہے، ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ ہم دھوکہ دیں یا ناپ تول میں کمی کریں، مال ہمارا ہے، ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، ہم جو چاہے مرضی کریں۔ اس لیے آج بھی دنیا کے سرمایہ دارانہ ذہنیت کے لوگ یہی کہتے ہیں، مال ہم نے کمایا ہے، ہم چاہے اس کو سودی طریقے سے بڑھائیں، چاہے اس کو ربا کے طریقے سے بڑھائیں، کسی مذہب کو اجازت نہیں ہے کہ ہمیں منع کرے۔ اس لیے مذہب کا تعلق ریاست سے الگ، دین کا تعلق ریاست سے الگ، دین کا تعلق سیاست سے الگ، ہر چیز سے دین الگ ہو جائے۔ دین صرف مسجد تک ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ ہر معاملے میں دین کی طرف رہنمائی ہے۔ جتنا مال ہمارے پاس ہے یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں مالک بنایا ہے۔ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے یہ کہ جن مویشی چوپاؤں کے یہ مالک ہیں ان کو ہم نے پیدا کیا اور ہم نے ان کو ان کا مالک بنایا۔ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، ہم نے تمہیں جو مال دیا اس میں سے ادا کرو، اللہ نے دیا ہے۔
قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال میں نے اپنے علم سے کمایا ہے. آگے سے ان کو دعوت دینے والے نبی یا ان کے قوم کے صلحاء کہہ رہے وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اس مال کے ذریعے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تم آخرت کو نہ بھول، آخرت کو نہ بھول، مال اللہ کے لیے بھی خرچ کر. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ نہ بھول. واحسن، اور احسان کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، تجھے مال عطا کیا. تو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، مال اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس لیے اس مال میں اللہ کا حکم جڑا ہوا ہے. ہم اپنی مرضی سے کما نہیں سکتے، اپنی مرضی سے حرام پہ خرچ نہیں کر سکتے. شعیب علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو باتیں نہ کر زیادہ، تو آسمان سے کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دے. اگر ہے نا کوئی ایسی بات کہ کوئی رب ہے جس کی کوئی قوت ہے، کوئی طاقت ہے، ان کنت من الصادقین، پھر آسمان سے رب سے کہہ کہ ہمارے اوپر کوئی آسمان گرا دے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ شروع ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن تک خوب گرمی پڑی، ہوائیں نہیں چلی، سخت گرمی. 3 دن کے بعد انہوں نے ایک بادل آتے ہوئے دیکھا. ساری قوم دوڑ پڑی کہ بادل کے نیچے جمع ہو جائیں گے، ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی، بارش ہوگی. سارے اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے. تو وہ اللہ جو بادل سے بارش برساتے ہیں، وہ اللہ پوری قدرت رکھتے ہیں کہ اس میں سے آگ برسائے. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، ان کو پھر سائبان کے عذاب نے پکڑا، آسمان سے آگ برسائی گئی. انہو کان عذاب یوم عظیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بڑا عذاب تھا، چھوٹا عذاب نہیں تھا. اور دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے ان کو چیخ سے پکڑا. فأخذتهم الصیحہ، ایک ہی وقت میں آسمان سے آگ برس رہی تھی اور فرشتوں نے آ کے چیخ ماری جس سے کلیجے پھٹ گئے. اور اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو یہ بات سنائی کأن لم یغنوا فیہا، جب ہم نے ان کو ختم کیا تو گویا وہ تھے ہی نہیں، ان کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. وہ ایک بڑی قوم تھی دنیا میں موجود، کأن لم یغنوا فیہا، وہ تو گویا تھے ہی نہیں. الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، بڑی بربادی ہو مدین والوں کے لیے جیسے بربادی ہوئی قوم سمود کے لیے. اور یہ جگہ میں فرمایا فتلک مساکنہم، یہ ان کے گھر ہیں، موجود ہیں اب بھی. لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، اس میں اب کوئی نہیں رہتا، ان کے گھر موجود ہیں. وکننا نحن الوارثین، ہم حقیقی وارث ہیں، مال تمام چیزوں کے مالک ہم ہیں. اس لیے بھائی جب ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اس قوم کا مواخذہ ہوتا ہے، یہ امانت میں خیانت ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے خمس بخمس، 5 چیزیں کے بدلے میں 5 سزائیں ہوتی ہیں. ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، ایک تو وہ جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے، اس قوم میں طاعون یا اس جیسے وبائی امراض مسلط ہو جاتے ہیں، ایسی بیماریاں جس کے بارے میں لوگوں نے پہلے نہیں سنا ہوتا. اور دوسرا جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہو، وہ قوم قحط میں مبتلا کر دی جاتی ہے. اچھا، اس قحط کے اندر نیک اور برے سب شریک ہو جاتے ہیں. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اللہ کے عذاب سے ڈرو، جب وہ آئے گا تو عام نہیں ہوگا، سب کو شامل ہو جائے گا. مفسرین نے لکھا کہ قحط کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ چیز میسر نہ ہو، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مہنگائی ہو جائے، گرانی ہو جائے، اور وہ چیزیں مہنگی ہو جائیں، ضرورت اشیاء زندگی کی ضرورت کی چیزیں مہنگی ہو جائیں. یہ علامت ہوتی ہے قحط کی. تو بھائی یہ ناپ تول میں کمی کرنا اور پھر یہ سمجھنا کہ اس سے جو مال ملے گا وہ فائدہ مند ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بقیت اللہ خیر لکم، ناپ تول پورا کر کے جو تھوڑا بچے نا، تھوڑا، بقیت اللہ، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. ایک آدمی ظلمن مال کھائے، حق مار کر، امانت میں خیانت کر کے، تطفیف کر کے،
تو قرآن پاک میں آتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ظلماً مال کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ آگ کھاتے ہیں، اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ جب آدمی ظلماً مال کھا کے پیٹ میں آگ بھر لے، اس کو کوئی چیز راحت دے سکتی ہے؟ اس کے اندر تو آگ ہے، اس کو قلبی سکون کیسے نصیب ہوگا دنیا کی نعمتوں سے؟ اس کو اچھے گھر سے سکون کیسے نصیب ہوگا؟ اس کو اپنی اولاد سے سکون کیسے نصیب ہوگا؟ ہرگز نہیں، اس کے اندر آگ ہے۔ اور پھر اگر یہ امانت داری ہے ایک نوجوان کے اندر، ایک اجیر کے اندر، ایک ملازم کے اندر، اس کو کیا نعمتیں اللہ پاک دیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے مدین، فرعون سے خوف سے بھاگ کر یہاں آ گئے، فرعون کی فوجیں قتل کے درپے تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں داخل ہوتے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، دو لڑکیاں ایک طرف کھڑی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی شان ہی ہوتی ہے کہ ضعیف کی مدد کرتے ہیں، ان کی خوبی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بچیوں سے کہا کہ آپ پانی کیوں نہیں پلاتے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہم مردوں میں جا نہیں سکتی جب تک یہ اپنی بکریاں ہٹا نہ لیں، اور ہم گھر سے اس لیے آئے کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، وہ آ نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، فسقا لہما الی الظل، ان کی بکریوں کو پانی پلا کر وہ روانہ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سائے کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ سے مانگا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو نعمت بھی آپ کی طرف سے آئے میں اس کا محتاج ہوں۔ ان بچیوں نے جا کر اپنے والد صاحب کو بتایا، ان کے والد شعیب علیہ السلام تھے، تو والد صاحب نے کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک بچی آئی اور اس نے آ کر کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کی اس خدمت کا صلہ دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً اٹھے چل پڑے کہ صلہ لینا نہیں تھا، اصل میں یہاں کو شفیق چاہیے تھا، اس اجنبی علاقے میں کوئی بندہ مل جائے شفیق انسان۔ چلے گئے موسیٰ علیہ السلام، ان کے گھر پہنچے، سارا قصہ سنایا، وہ آگے نبی تھے شعیب علیہ السلام۔ تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے والد صاحب سے کہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو قرآن پاک میں سنایا، اور ہر ایک کے لیے ہے، یا ابت استاجرہ، اے میرے پیارے ابا جان آپ ان کو اجرت پہ رکھ لیں۔ پھر اجرت پہ جس کو رکھا جائے اس کو اصول بیان کیا، ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے میرے پیارے ابا جان جس کو اجرت پہ رکھا جاتا ہے اس میں دو خوبیاں ہوتی ہیں، جسمانی اعتبار سے طاقتور اور ذہنی اعتبار سے طاقتور، اور وہ امانت دار ہو۔ ہمارے ہاں حکومتی عہدوں پہ بھی، سرکاری عہدوں پہ ڈگری کو دیکھا جاتا ہے، امانت داری کو نہیں۔ جس کو ملازمت پہ رکھا جائے اس میں دو خوبیاں ہیں، جسمانی ذہنی اعتبار سے طاقتور اور امانت دار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اجرت پہ اپنے ہاں رکھا، تو جس نوجوان کے اندر امانت داری ہوگی اور وہ نوجوان جسمانی اعتبار سے بھی صحت مند ہو اور ذہنی اعتبار سے بھی صحت مند ہو، جس علم کو اس نے پڑھا اس کو سمجھتا ہو اور امانت دار ہو، انشاءاللہ کسی محکمے کے اندر نہیں رکتا یہ نوجوان۔ آج سب پریشان ہیں کہ ہمیں محکمہ والے پریشان ہیں کہ ہمیں امانت دار لوگ نہیں مل رہے، ہمیں امین لوگ مل جائیں، وہ پریشان ہیں، تلاش کر رہے ہیں، اور ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ جابز نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ امانت لوگوں کے دلوں سے سلب کر لی جائے گی، پورے علاقے میں کوئی بندہ امین نہیں ہوگا، امانت دار نہیں ہوگا، اور لوگ کہا کریں گے کہ فلاں علاقے میں ایک امانت دار رہتا ہے جو امین ہے۔ تو اس لیے ہر شعبے کے اندر امانت داری کو اختیار کرنا اور خیانت سے اپنے آپ کو بچانا۔ اگر تاجر امانت دار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو تاجر امانت دار ہیں، سچے ہیں، کل قیامت کے دن ان کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، ایک سچی امانت کے ساتھ اور صدق کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ اللہ اتنا اونچا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہر شعبے کے اندر امانت داری کا اہتمام کرنا ہوگا، اپنی عبادات کے اندر بھی، اپنی تجارت کے اندر بھی،
اپنے معاملات کے اندر بھی اللہ ہمیں دنیا آخرت کی خیریں ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔